میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے ویکینڈ پر میں گیا تھا گمبٹ، اور گمبٹ پر جو ہے وہ میں نے جا کر دیکھا گمبٹ میں جو ایک صحت کی سہولیات کے لیے جو کام کیا گیا ہے. تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں گمبٹ. کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے گمبٹ، اور گمبٹ شہر میں ایک معجزہ ہے. وہ معجزہ ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہے جسے ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل سینٹر کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہے کہ جہاں پر بہت ساری ایسی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں اور کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہو رہا ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سندھ حکومت کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے. ہزاروں مریضوں کا یہاں پر روزانہ علاج ہوتا ہے. اس جگہ کی کیا خاص بات ہے یہ میں آپ کو آج دکھاتا ہوں. اس کے اندر خاص ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں اور کتنے پیشنٹس کس طریقے سے یہاں پر آتے ہیں اور ان کا بہترین علاج کیا جاتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں. بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ گمبٹ ہی کیوں؟ ظاہر ہے ایک سندھ کا چھوٹا سا یہ شہر ہے، وہاں پر اتنا بڑا میڈیکل سینٹر بنانے کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ ہے اس جگہ کی لوکیشن. اس شہر کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہ شہر سندھ میں سینٹر پر، بلوچستان سے بہت قریب، پنجاب سے بہت قریب. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے تمام صوبوں کے پیشنٹس کو سرو کیا جا سکتا ہے، اور اس جگہ کو اسٹریٹجیکلی خاص طور پر چنا گیا اور یہاں پر یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل سینٹر بنایا گیا. ٹرانسپلانٹ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو کہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہے اس کا علاج، اور مریض جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، تب جا کر اس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب اس کا کوئی علاج باقی نہیں رہ جاتا تو پھر آخر میں ڈاکٹرز ٹرانسپلانٹ تجویز کرتے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر گمبٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں. اب یہاں پر یہ جو دوسرا ڈپارٹمنٹ سامنے ہے وہ ہے گمبٹ ہارٹ سینٹر. دل کے جو مریض ہیں ان کا بھی یہاں پر علاج کیا جاتا ہے. اس سے آگے یہاں پر آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے. آرگن ٹرانسپلانٹ کی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. پورے پاکستان میں بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جن کو آرگن ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس روم میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر یہ جو مشین میرے سامنے ہے یہ کہلاتی ہے ہائبرڈ کیتھ لیب، اور اس مشین کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس پر اینجیوگرافی کا پروسیس کیا جا سکتا ہے، اینجیوپلاسٹی کا پروسیس کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس مشین پر کسی مریض کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی یہاں پر کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کو کہیں پر بھی شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ایک اور پروسیس ہے ٹاوی جو کہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے. اس کو اسپیل کیا جاتا ہے TAVI، اور یہ بیسکلی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس کی جو ہارٹ کا پروسیجر ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی یہاں پر فری آف کاسٹ پرفارم کرتے ہیں. جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی ہسپتال میں نہیں ملے گی. یہ ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا لنگ کیئر سینٹر، اور یہاں پر ہوتا ہے لنگ ٹرانسپلانٹ جو کہ پاکستان کے کسی بھی اور ہسپتال میں نہیں ہوتا ہے. جو لنگ ٹرانسپلانٹ ریکوائر کرتے ہیں پیشنٹس وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کا مکمل طور پر علاج ہوتا ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کوکلیئر امپلانٹ سرجری بھی ہوتی ہے. اب یہ سرجری کیا ہے یہ ڈاکٹر مقبول ہمیں بتائیں گے. بنیادی طور پر بچے جو پیدائشی طور پر سن بول نہیں سکتے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس سرجری کے ذریعے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا ہمیں سرجری کے بارے میں بتائیں کہ یہ سرجری کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ کوکلیئر امپلانٹ سرجری ہم ان بچوں میں کرتے ہیں جو کہ اکثر پیدائشی طور پہ قوت سماعت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. تو قوت سماعت نہیں ہوتی تو بچے پھر بولنا بھی شروع نہیں کرتے. تو ایسے بچوں کا جو واحد ٹریٹمنٹ ہے آج کل وہ یہی ہے کہ کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی جائے. کوکلیئر امپلانٹ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ہم آپریشن کر کے کان کے اندر والے حصے میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کو تقریباً 1 مہینے بعد اس کا سوئچ آن کیا جاتا ہے. جب سوئچ آن کیا جاتا ہے تو بچے بالکل نارمل کی طرح سننا شروع کرتے ہیں. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا ایک اور معجزہ، یا یوں کہیے کہ ایک معجزے کا ایک اور حصہ یہ بلڈنگ جو میرے پیچھے ہے، سینٹر آف ہیماٹولوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ. اب بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ پاکستان کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں فری نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کے مریض ہوتے ہیں انہیں جانا پڑتا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں میں، جہاں پر ظاہر ہے لاکھوں روپے اس پورے معاملے پر خرچ ہوتے ہیں. لیکن گمبٹ میں یہ جگہ پر اس ہسپتال میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر فری آف کاسٹ یہ علاج کیا جاتا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اور 2 سال میں تقریباً 55 بون میرو ٹرانسپلانٹ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اس ڈپارٹمنٹ میں سر انجام دیے جا چکے ہیں. تو آئیے اس ڈپارٹمنٹ کو اندر سے دیکھتے ہیں. فیسلٹیز یہاں پہ
جو ہیماٹولوجی جتنے خون سے ریلیٹڈ امراض ہیں، جس میں بنائن امراض جو لائک پلاسٹک انیمیا، تھیلیسیمیا، بلیڈنگ ڈس آرڈرز، اور اس کے بعد میلیگنینسی جو کہ کینسر ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس میں بلڈ کینسرز ہیں اور لمفوما، مائلوما، ان کا تشخیص کی جاتی ہے، علاج کیا جاتا ہے، اور جن کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے وچ از آر اسپیشلٹی بون میرو ٹرانسپلانٹ، وہ یہاں پہ آفر کیا جاتا ہے۔ انکالوجی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر سبطین صاحب، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں اس وقت، اور یہ جو ایریا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، یہاں آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا لائنیک 1 لائنیک 2، یہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مشین جو آپ کو جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس پیشنٹس کو آفٹر سرجری کے بعد ٹیومر پیچھے رہ جاتا ہے، ریڈیشن کی انڈیکیشن بن جاتی ہے، ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہی ریڈیشن کے پرپز میں استعمال ہوتی ہے۔ اب گمبٹ چونکہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جو کہ نیشنل ہائی وے کے قریب ہے، تو اسی لیے یہاں پر ایکسیڈنٹس بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، ایمرجنسی رسپانس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک ایمرجنسی رسپانس سینٹر بھی بنایا گیا ہے، جہاں پر 24 گھنٹے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریض آ سکتے ہیں۔ یہاں پر سی ٹی اسکین بھی ہوتا ہے، ایکس رے بھی کیا جاتا ہے، ای سی جی کی بھی سروسز مہیا کی جاتی ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک آپریٹنگ روم بھی ہے جو کہ مکمل طور پر تمام جو بھی ایسیسریز ہوتی ہیں اس سے اکوپڈ ہے، اور یہاں پر آپریشن بھی ایمرجنسی میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی بھی فیسلٹی موجود ہے، تو یہ ریپڈ رسپانس سینٹر بھی یہاں کی ایک بڑی خاص فیسلٹی ہے۔ اور ادھر چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، ٹراما کے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان سب کو ایمرجنسی میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت کا گمبٹ کو میڈیکل سٹی بنانے کا خواب پورا کیسے کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دیں۔ جب ہم ٹیکس دیں گے اور ہمارے ٹیکس کا پیسہ صحیح جگہوں پر لگے گا تو اس طرح کے ہزاروں سینٹرز بن سکیں گے۔ ہمارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہر میں ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہو جہاں پر لوگوں کو مفت صحت کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہوں۔ یہ خواب پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔